بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ اچھا سوال ہے۔ آئیے ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں ہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیشے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بتاؤ سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا، جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کو دیکھ رہے تھے، کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا چور وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ مال چوری کرتا ہو اور جس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سب سے بڑا چور وہ نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا حیران ہو کر کہ پھر کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہو، یعنی جس مالک نے اسے پیدا کیا ہے اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، اپنے بنانے والے سچے مالک کی صحیح پہچان کر کے اور نماز میں اس کی طرف دھیان نہ لگاتا ہو۔ اللہ کی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کی عبادت میں صحیح سے دھیان نہ لگاتا ہو۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہماری عقل کہاں چلتی ہے۔ صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ جو زیادہ سے زیادہ مال چرائے ہیں وہ سب سے بڑا چور ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو سچ ہے کہ جو نماز میں چوری کرتا ہو، اپنے بنانے والے مالک کا ادھیکار اس کو نہ دیتا ہو، اس کی طرف دھیان نہ لگاتا ہو، وہ سب سے بڑا چور ہے۔ تو میرے بھائیو، جو انسان جیون کی سچائی پر، دنیا کی حقیقت پر غور نہ کرے، اللہ سے نہ ڈرے، اللہ سے نہ ڈر کے سجدہ نہ کرے، اس کے سامنے سر نہ جھکائے۔ بھئی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ڈر کر اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اور اپنے حقیقت کو غور کرنا چاہیے کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے مٹی میں ملانے والا ہے۔ اب دیکھو نا، جتنا انسان نیک ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا، اللہ سے ڈرتا ہوگا، جتنا انسان نیکی میں آگے ہوگا، بھلائی میں آگے ہوگا، سچائی پہ چلنے میں آگے ہوگا، اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا۔ یہ دلیل ہے اس کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ دنیا کے سارے انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، آپ دیکھیں کتنے نیک تھے، کتنے نیک تھے اور کتنے بھلے تھے اور اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ دنیا کے سارے انسان سورگ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، بجائے صرف ایک انسان کے، تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ ایک انسان میں ہی نہ ہوں۔ تو غور کرنے کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ دنیا کے سارے انسان سورگ میں، جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، ایک آدمی نرک میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ شخص ایک میں ہی نہ ہوں۔ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے، یعنی کہ ان کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ ہم اپنے کرموں کے عوض جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی کرپا سے، اپنی دیا سے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہمارے کرم، ہمارے نیک عمل اس لائق نہیں ہے کہ اللہ سے بخشش کرا سکیں، جنت میں لے جا سکیں۔ اللہ ہی اپنے کرم سے ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ تو انسان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بنانے والے سچے مالک کی پہچان کرے بن دیکھے۔ قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، جس میں پہلی جو میسیج، جو سندیش، جو وحی آسمان پہ سے آئی، وہ اسی بارے میں آئی کہ اقرا۔ سنسار کے سچے مالک نے فرمایا، دنیا کے ہر انسان سے وہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے۔ پڑھ اس کتاب میں، اس قرآن میں، کہ میں نے تجھے کیوں پیدا کیا ہے، جیون کا سمے تجھے کیوں دیا ہے۔ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ معلم یعلم، پھر تمہیں وہ علم سکھایا، وہ گیان سکھایا، وہ نالج دی، وہ جانکاری دی، وہ گیان سکھایا، وہ علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی جو دنیا کا علم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ہاں، تو دنیاوی علم دنیا تک ہے، اور اللہ کی مرضی کو پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کا گیان حاصل کرنا، قرآن مجید میں اس کی مرضی کو جاننا، یہ ایک کامیابی کا علم ہے جو موت کے بعد انسان کے کام آئے گا اور دنیا میں بھی کام آتا ہے۔
تو ہمیں قرآن مجید سے اللہ کی پہچان کرنی چاہیے، بن دیکھے ہم اس کی پہچان کریں اور اس کی مرضی کو جانیں کہ اس نے ہمیں کیوں جیون دیا ہے، اسی لیے جیون دیا ہے کہ ہم اس کی پہچان کریں اور اس کی مرضی پہ چلیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید میں سمجھ کر اس کی مرضی کو اس پہ چلیں، اسے راضی کریں۔ تو اب آئیے تھوڑی سی میں پہچان بیان کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ دھیان سے سن رہے ہوں گے۔ دیکھیے، اس کائنات میں ہو یا باہر ہو، ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک چیز کے دو فائدے یا دو نقصان ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھیں کوئی نئی چیز ہو کہ یہ کیا چیز ہے، تو آپ کہیں کہ یہ کانٹے ہیں، کانٹے، کہ اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کانٹے تو ایک بری چیز ہے، اور پھر اس سے جو ہے دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چبھ جاتے ہیں، نقصان دیتے ہیں۔ اب اسی طرح سے آپ کوئی اچھی چیز لے لیں، اس کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں۔ جیسے مان لیا کوئی پوچھا جائے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، تو کہا جائے کہ بھئی کیا چیز ہے، تو کہا جائے گا کہ بھئی یہ گاڑی ہے، کہ بھئی اس کا کام کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے، کہ بھئی یہ سامان ڈھوتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، کہ بھئی یہ برفی ہے، مٹھائی ہے، کہ بھئی اس کا فائدہ کیا، اس کو کھاتے ہیں اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دنیا کی ہر چیز لے لیں، ایک تو وہ خود چیز ہے اور پھر اس سے کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز کے اندر۔ اس کو کہا جاتا ہے ذات اور صفات۔ ذات کا مطلب کیا چیز ہے وہ، اور صفات کا مطلب اس سے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرا ذاتی نام جو ہے محمد دلشاد ہے، محمد دلشاد ہے۔ اب صفات میرے اندر کیا کیا ہیں، جیسے میں ڈرائیور بھی ہوں، ڈرائیورنگ جانتا ہوں، اور میں ڈاکٹر بھی ہوں، ڈاکٹری کا گیان ہے مجھے، یا میں راج مستری بھی ہوں، راج مستری کا بھی گیان ہے مجھے۔ اب دنیا میں لوگ مجھے میری ذات سے اور صفات سے دونوں سے پکارتے ہیں۔ جب میں اپنے گھر پہ ہوتا ہوں تو میرے جو ماں باپ ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، وہ میرا ذاتی نام پکارتے ہیں کہ دلشاد ادھر آؤ۔ اور جب میں ہی کلینک پہ ہوتا ہوں، یا گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں، یا میں چنائی کر رہا ہوتا ہوں، تو وہاں پر لوگ مجھے کہتے ہیں کلینک پر ڈاکٹر صاحب، ہے کہ نہیں، یا میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں تو کہتے ہیں ڈرائیور صاحب، یا میں چنائی کر رہا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مستری صاحب۔ تو ایک شخص کے کئی نام ہو گئے کہ نہیں؟ بھئی ایک ذاتی نام ہے جو میرے گھر کے پکارتے ہیں محمد دلشاد، اور ایک جو ہے جو میرے اندر جو میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، مجھ سے کیا فائدے پہنچ رہے ہیں لوگوں کو، میرے اندر کیا گیان ہے، کیا نالج ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو وہ جو فائدے والے نام ہیں اس سے لوگ پکارتے ہیں۔ بالکل ٹھیک اسی پرکار سے اللہ ایک ہستی ہے، اللہ ایک ہستی ہے، اور اس کا ذاتی جو نام ہے پوری کائنات میں وہ اللہ ہے، اللہ۔ اب اس سے کیا کیا فائدے ہیں، صفات کیا ہے، اللہ کیا کرم کرتا ہے، اب اس کے صفات، اب جتنے بھی نام ہیں ہم دیکھیں صفاتی نام ہیں، جیسے رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، کرپا کرنے والا، دیا کرنے والا، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اب قرآن مجید میں ان دو چیزوں کے اوپر ہی اللہ کی پہچان بتائی ہے۔ ایک تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا حق ادا نہ کرے ہم اس کے ادھیکار کسی اور کو دیتے رہیں، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو شرک فی ذات قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں بتائی گئی ہے، اور شرک فی صفات آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہے۔ ان دونوں کے اوپر ہمارے چینل میں بہت ساری ویڈیو ہیں جس میں ہم نے اللہ کی پہچان بتائی ہے، ذات سے بھی صفات سے بھی۔ تو آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں اور سچائی کو پہچان جائیں۔ تو ساری کائنات میں قرآن مجید سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی صحیح پہچان، کمپلیٹ پہچان بتاتی ہے، اور اس کے صحیح حکم بتاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہر کتاب میں ملاوٹ ہے۔ ہاں، ہر زمانے میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، اوتار اوترت کیے، اور لوگوں کو خبردار کیا، جیون کا مقصد سمجھایا ہے۔ تو اسی پرکار سے ان میں ملاوٹ تو ہو چکی ہے، لیکن کچھ باتیں صحیح بھی ہیں اور زیادہ تر غلط ہیں۔ تو قرآن جیسی باتیں ان میں ملتی ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ اے دنیا کے انسانوں
संसार का सच्चा मालिक जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हारी इबादत का हकदार है, भक्ति का हकदार है, जिसकी तुम्हें इबादत करनी चाहिए, वो एक है। कायनात में अकल को खोल कर गौर करो, एक हस्ती के इशारे पर यह कायनात चल रही है। तो कुरान इसी बात को कहता है, कुल हु अल्लाहु अहद, कि वो एक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई सर झुकाने के लायक नहीं, उसके सिवा कोई हाथ फैलाने के लायक नहीं। उसी के आगे सर झुकाओ, उसी के आगे हाथ फैलाओ, उसके अधिकारों को पहचानो और उसकी सही पहचान करो। कुल हु अल्लाहु अहद, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। हर चीज़ उसके सहारे से टिकी हुई है, रुकी हुई है, मगर अल्लाह किसी के सहारे से टिका हुआ नहीं है, रुका हुआ नहीं है। जब आप वेदों में देखेंगे एकम एवेदित्यम, इसका मतलब है कि वह ईश्वर, संसार का सच्चा मालिक एक ही है और वो अपने सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। सारी कायनात उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। कुरान कहता है अल हय्युल कय्यूम, वह जिंदा है, जिंदा है, सबको उसी ने संभाल रखा है। इतना बड़ा आसमान जिसमें दीवार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, उसी ने संभाल रखा है। इस धरती को उसी ने संभाल रखा है। हर चीज़ के अंदर उसी की ताकत है। वही इस कायनात को बड़े हिसाब से चला रहा है। उसी ने हर चीज़ को पैदा किया है। उसी ने हमारे इंसानों के अंदर रचना अपनी नाप तोल कर बनाई है। तो एकम एवेदित्यम, वह ईश्वर एक ही है, बिना किसी दूसरे के। उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई मिनिक्यून नहीं है, कोई पोर्ट्रेज नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। वो निराकार है। हमारी आंखें इस संसार में उसको देख नहीं सकती। उसको यही पसंद है कि हम बिन देखे उससे डरें और उसकी मर्ज़ी पर चलें और उसको राज़ी करें, उसकी पहचान करें। वो हमें देख रहा है। वो इस कायनात में हर जगह हर चीज़ को हर समय देखता है। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हर चीज़ को हर समय देखता है, जभी तो कायनात को चला रहा है। आप खुद देख लें, अगर आप कोई काम कर रहे हों, आपकी निगाह उस चीज़ से हट जाए तो वो काम बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से अल्लाह ताला, संसार का सच्चा मालिक, हर चीज़ को हर समय अगर ना देखेगा तो फिर उसको कौन संभालेगा? वो चीज़ बिगड़ जाएगी। मगर हम इस कायनात में देखते हैं कि जो कुदरती चीज़ें हैं बिना बिगड़े सही चलती रहती हैं। हवा का चलना, रोज़ दिन का निकलना, रोज़ रात का होना, बारिश का बरसना मौसम के हिसाब से, सही हिसाब से जो है फसल का होना। तो ये सबूत है इस बात का कि अल्लाह ताला हर चीज़ को हर समय देखता है। और अल हय्युल कय्यूम, वही जिंदा है। हाँ, सबको संभाल रखा है उसने। तो अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह जिंदा है। हाँ, उसकी ना शुरुआत है ना उसका अंत है। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। सारे जहान हम देखते हैं दुनिया में दुख तकलीफ़ भेजता है, वो दुख तकलीफ़ का पैदा करने वाला है, खुद दुख तकलीफ़ में लीन नहीं होता। जिन लोगों ने खुदा बना रखा है इंसानों को, अगर उन्होंने दुख तकलीफ़ देखे हैं तो वो खुदा नहीं है। अगर वो उनके ऊपर दुख तकलीफ़ आई है तो वो खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है। अल्लाह वो है जो दुख तकलीफ़ को पैदा करता है। लम यलिद वलम युलद, ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है और न वो किसी और से जना गया है। ना उसके माँ बाप हैं, न वो किसी का बाप है। अब आप देखें, दुनिया में जितने भी लोगों ने इंसानों को खुदा बना रखा है, जो इंसानी रूप के लोग हैं उनको खुदा बना रखा है, तो याद रखें वो दुख तकलीफ़ में भी लीन रहे और वो माँ के पेट से पैदा भी हुए। तो जो पैदा हुआ हो और दुख तकलीफ़ में लीन होता हो, वो कभी भी खुदा नहीं हो सकता। वो एक शैतान का धोखा है जो इंसानों को भटका रखा है। संसार का सच्चा मालिक वही है जिसके सामने सब बेबस हैं, जो दुख तकलीफ़ को पैदा करता है, जो पूरी कायनात को चला रहा है। और ना उसने किसी को पैदा किया है, जना पैदा किया है, ना वो किसी और से पैदा हुआ है। वो किसी के पेट से जना नहीं है। जन्ना एक सबूत है कि जो है इंसान की शुरुआत हुई, लेकिन अल्लाह की कोई शुरुआत नहीं है, ना उसका अंत है। अल्लाह कहीं से शुरू नहीं होता, ना उसका अंत होता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अरे लोगो, ए दुनिया के इंसानों, संसार की किसी भी चीज़ को खुदा मत समझो।
ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ جو کچھ تم سنسار میں دیکھ رہے ہو یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ خدا وہ ہے جو اندیکھا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اگر تم سنسار کی کسی بھی چیز سے اللہ کی برابری کرو گے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایشور ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندہ ہے تو زندگی ہے، بات سمجھے، لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی سے نہ ملائیں۔ ہاں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، اللہ کھانے سے پوتر ہے، ہمیں پینے کی ضرورت ہے، اللہ پینے سے پوتر ہے، کیونکہ کھائے گا پیے گا تو وہ جس کا روپ آکار ہوگا، اللہ کا کوئی روپ آکار ہی نہیں ہے۔ ہمیں سونے کی ضرورت ہے، اللہ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے آیت الکرسی میں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آپ دیکھو نا، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو، رات کا ٹائم ہو، اگر آپ کو اونگ آنے لگے، پہلے اونگ آتی ہے پھر نیند آتی ہے۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اونگ آنے لگی، تو اونگ جب آئے گی تو نیند آئے گی۔ اونگ آنے پر ہی انسان کام کو خراب کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اونگ آنے لگے، نیند آنے لگے، تو اتنی بڑی کائنات کو وہ چلا رہا ہے، الحی القیوم، اس نے سنبھال رکھا ہے، تو یہ کائنات درم بھرم ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کے برباد ہو جائے گی۔ اس لیے دل میں یقین گاڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ سونے سے، اونگ سے پوتر ہے، موت سے پوتر ہے، کھانے سے پوتر ہے، پینے سے پوتر ہے۔ اس کائنات کے کڑ کڑ کا وہی مالک ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا، اور اس نے جو اپنی ہر چیز پیدا کی ہے یہ فانی ہے، مرنے مٹنے والی۔ لوگ دنیا میں مثال دیا کرتے ہیں کہ جو چیز پیدا ہے وہ ناپید بھی ہے، تو اللہ کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو وہ ناپید بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہر چیز ناپید ہے، اللہ اس کو مٹائے گا۔ تو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، اس نے سب کو سنبھال رکھا ہے، زندہ ہے تو زندگی ہے، تو اس کی زندگی کو اپنی زندگی سے نہ ملائیں۔ یاد رکھیں، ہمیں بیوی بچوں کی ضرورت ہے، اللہ کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں مکان کی ضرورت ہے، اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جگہ کی ضرورت ہے رہنے کے لیے، اللہ جگہ سے پوتر ہے، اس کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو جگہ دیتا ہے مگر خود جگہ کی ضرورت نہیں ہے اس کو، خود جگہ سے پوتر ہے۔ سب کو مکان دیتا ہے، خود مکان میں رہنے سے پوتر ہے۔ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پوتر ہے، خود نہیں کھاتا ہے۔ تو سب کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، خود کھانے اور پینے سے پوتر ہے۔ جو اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جو چیزیں ہیں، جو کمزوری ہے، جو ضرورت ہے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے، اپنی پیدا کی ہوئی چیز کی ہر کمزوری سے پوتر ہے۔ بھئی ہمیں اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، ہم کوئی کام کر کے تھک جاتے ہیں، اللہ نہیں تھکتا ہے، وہ اپنی ذات میں خود زندہ ہے، اس کو کسی نے زندگی نہیں دی ہے۔ ہم اپنی ذات میں خود زندہ نہیں ہیں، ہماری جان کا وہ مالک ہے، اس نے ہمیں جیون کا سمے دیا ہے، پیدا کر دیا ہے، اور ہم تو مرنا نہیں چاہتے، لیکن وہ ہمیں موت دے کر اٹھائے گا۔ یہ ثبوت ہے کہ ہماری جان کا وہ مالک ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور اپنے حساب سے ایک سمے تک کے لیے زندگی دی ہے۔ ہم تو مجبور ہیں، ہم تو کبھی مرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں وہ موت دے کر اٹھائے گا، ہمارا امتحان جب پورا ہو جائے گا۔ ہم تو دکھ پسند نہیں کرتے، دکھوں کو نہیں چاہتے، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمارے اوپر دکھ بھیجتا ہے، ہم روک نہیں سکتے، ہم اتنے مجبور ہیں اس کے سامنے۔ ہم تو بوڑھے ہونا نہیں چاہتے، ہم تو بیمار ہونا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود وہ ہمیں بوڑھا کرتا ہے، ہمیں بیمار کر دیتا ہے، وہ بیماری بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہم تو اتنے مجبور ہیں۔ تو جو مجبور ہو، جو کسی کے سامنے مجبور ہو، ہاں، کسی کے حکم کے قانون کے بندھن میں بندھا ہوا ہو، میرے بھائیوں، وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ سورج بھی اس مالک کے بندھن میں بندھا ہوا ہے، ایک ٹائم سے نکلتا ہے، ٹائم سے چھپتا ہے، یہ دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ اگر یہ آزاد ہوتا تو ایک آدھ مہینے کی چھٹی کر لیتا، نہ نکلتا۔
اس کائنات میں جو بھی چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ اس مالک کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، جو مالک، جو اللہ اندیکھا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھیں اسی کی بادشاہت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، وہی مالک ہے، وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہی حقیقت میں معبود برحق ہے۔ بھکتی کے لائق وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، حقیقت میں سر جھکانے کے لائق وہی ہے، حقیقت میں ہاتھ پھیلانے کے لائق وہی ہے کہ اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں، جو مانگنا ہو اسی سے مانگا جائے۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے ہر وقت۔ اسی بات کو ویدوں میں کہا گیا ہے، یستن وید کرمچا کرشانتی، جو اس نراکار، جو سچا مالک ہے، جو اس نراکار ایشور کو، اللہ کو نہیں جانتا، وہ وید پڑھ کے کیا کرے گا؟ ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، وہ ایشور، وہ اللہ، وہ بھگوان، وہ سچا مالک ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا مال ہے، اسی کی ملکیت ہے، وہی سب کا مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، ہر چیز اس کی امانت ہے۔ یاد رکھیں کہ میں جو بول رہا ہوں، میں، میرا گھمنڈ، میری انا، یہ جو ہے میرا شریر بھی جو ہے امانت ہے اس میری میں کے پاس۔ میرے آنکھ بھی امانت ہے اللہ کی دی ہوئی، کان بھی امانت ہے، ہاتھ بھی امانت ہے، پیر بھی امانت ہے۔ امانت کا مطلب کوئی چیز کسی کی دی ہوئی، اور ملکیت کا مطلب وہ چیز اپنی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ شریر بھی جو ہے امانت ہے، اسی لیے جو ہے قرآن میں کہا گیا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبان میں تالا مار دے گا اور شریر کے انگوں سے بات کرے گا کہ بول تجھے اس نے کہاں کہاں استعمال کیا۔ آنکھیں بول کر گواہی دیں گی کہ اے مالک، اے پروردگار، اس نے مجھ سے تیرا قرآن نہیں پڑھا، بلکہ پکچر ہال میں جا کے فلم دیکھا کرتا تھا، مجھ سے پرائی عورتوں کو دیکھ کر مزے لیا کرتا تھا۔ ہاتھ بول کر گواہی دیں گے کہ مجھ سے تیرا قرآن نہیں پکڑا کرتا تھا، اچھی چیز نہیں پکڑا کرتا تھا، بلکہ بری چیز پکڑا کرتا تھا، دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کو برباد کیا کرتا تھا۔ پیر بول کر گواہی دیں گے کہ پروردگار یہ مجھ سے جو ہے مسجد میں نہیں جایا کرتا تھا، تیری عبادت نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ شراب کھانے، جوئے کھانوں میں جایا کرتا تھا۔ کان بول کر گواہی دیں گے کہ اے پروردگار، مجھ سے تیرا قرآن نہیں سنتا تھا، تیرے گیان کی بات نہیں سنتا تھا، بلکہ سارا دن گانے سنتا رہتا تھا، کانوں میں لیڈ لگا کر، گاڑی میں ڈیگ بجا کر۔ میرے بھائیوں، نرک کی آگ میں اس کا کیا بنے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو یاد رکھیں سارے فیصلے اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں، وہی فیصلہ کرے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کے دربار میں جب وہ سزا دے گا، دردناک سزا دے گا، تو کوئی سفارش کر سکے، کوئی بچا سکے، مگر جس کو کہ اللہ چاہے وہی سفارش کر سکے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کوئی بادشاہ اگر سزا دے رہا ہو تو بہت سے سفارشی آ جاتے ہیں، وزیر آ جاتا ہے کہ صاحب یہ تو میرے رشتہ دار ہے، کہ اس کو بچا لو، کہ فلاں کر لو، کہ دماغ کر لو، کہ یہ کر لو۔ سفارشی بہت سارے آ جاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے اسی بات کو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، دردناک سزا دے گا ظالموں کو، تو کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا مگر اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور جس کے لیے دے گا، تو جس کے لیے اللہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا، ورنہ کوئی نہیں۔ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، کوئی چو بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کائنات اس نے امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، وہ ابھی خاموش ہے، ہمیں کرم کرنے کی چھوٹ دی ہے، اور پھر قیامت کے دن سب کا فیصلہ کرے گا، اور جب فیصلہ کرے گا تو کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکے گا، کوئی اس سے بڑا ہے ہی نہیں، نہ کوئی اس کے مقابلے کا ہے، نہ کوئی اس کی ٹکر کا ہے، نہ اس سے کوئی بڑا ہے، نہ اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک سکتی ہے، کوئی طاقت اور ہے ہی نہیں، ٹکے گی کہاں سے؟ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بالکل صحیح انصاف کرے گا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ ظالموں کو دردناک سزا دے گا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور اچھے اور نیک لوگوں کو جو اللہ کو راضی کر کے مرے ان کو جنت کا انعام دے گا، کوئی روک نہ سکے گا۔ مرنے کی دیر ہے، موت پر ہی کہانی شروع ہو جائے گی۔ برے انسان کے ساتھ مرنے کے بعد برا برتاوا ہوگا، اور اچھے انسان کے ساتھ مرنے کے بعد اچھا برتاوا ہوگا عالم برزخ میں، مردوں کی دنیا میں۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ صحیح انصاف کرنے کے لیے جس کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری ہو، تبھی صحیح انصاف ہوگا۔
اور जानकारी भी सही और सच्ची हो बिल्कुल। आप देखें ना आज की अदालतों में क्या होता है कि वो जो है केस लड़ते हैं, झूठे को सच्चा बना दो, सच्चे को झूठा बना दो, जज के सामने जो है दलील पेश करते हैं और जज जो है धोखा खा जाता है और वो उल्टे सीधे फैसले कर देता है। आजकल तो लोग वकीलों को जो है उनका जो है मुंह भर के पैसों से और कहते हैं कि भाई हमारे इस ऐब को छुपा ले और हमें यहाँ से बरी करा दे। अब अगर जज ईमानदार भी है तो उसको भी जो है वकील धोखा दे देते हैं और झूठे को और बेईमान को और मक्कार को और जालिम को बरी करा देते हैं और सच्चे को फंसा देते हैं, क्योंकि जज को सच जानकारी नहीं है। जिसके साथ फैसला किया जा रहा है उसकी सही जानकारी नहीं है। वो भी बेचारा दूसरों के वकीलों के बताने का मोहताज है। वो बताएंगे, दलील देंगे, जब भी फैसला करेगा वो। और दुनिया में बुराई की राहें खुली हुई हैं, हर प्रकार से लोग दुनिया में धोखा देते हैं। अब सुनो कुरान क्या कहता है संसार के सच्चे मालिक के बारे में कि अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई रचना जो इंसान के अंदर रची है, उसने फितरत अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर बिल्कुल सही सही इंसाफ करेगा। कोई गड़बड़ी ना होगी, कोई गलती ना होगी, क्योंकि अल्लाह ताला गलती से पवित्र है। गलती तो हम इंसान करते हैं, वो गलती से पवित्र है, पाक है। हाँ, अकल को समझाने के लिए गलती इसलिए उससे ना होगी क्योंकि कुरान कहता है यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह को तो दुनिया के आगे आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हो चुका है, अल्लाह को सब खबर है, क्योंकि वो हर चीज़ को हर समय देखता है कि कौन इंसान दुनिया में क्या कर रहा है। अगर वो इंसान 7 तालों के अंदर बंद होकर भी गलत कर्म करेगा तो अल्लाह उसे देख रहा है। अगर 2 इंसान गुनाह कर रहे हैं तो तीसरा अल्लाह होता है देखने वाला। अगर 4 इंसान गुनाह कर रहे हैं तो 5वां अल्लाह होता है देखने वाला। कोई चीज़ किसी भी समय उसकी निगाह से नहीं छुप सकती। इसलिए कुरान कहता है कि अल्लाह ताला को दुनिया के आगे और पीछे और अब जो हो रहा है उसको सब खबर है, सबको देख रहा है, सबका ज्ञान है, सबका इल्म है। इसलिए उसे किसी वकील की ज़रूरत नहीं है कि वकील आकर दलील दे कि साहब यह आदमी जो है ईमानदार है और था वो बेईमान, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला जो ऐसा जज है कि उसको जब फैसला करेगा तो उसको सबकी खबर है किसने क्या किया है दुनिया के अंदर। ये बात मैंने आपसे पहले ही कही कि अल्लाह को किसी के सहारे की ज़रूरत है ही नहीं। किसी भी मामले में उसे वकीलों के सहारे की ज़रूरत नहीं, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। वो सब जानता है और सही सही फैसला करेगा, सही बात करेगा और कोई उसके सामने दम ना मार सकेगा, ना कोई सिफारिश कर सकेगा, मगर जिसको अल्लाह ताला छूट देगा, जिसके लिए चाहेगा। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। कोई उसके इल्म में से कोई जर्रा बराबर इल्म नहीं ले सकता मगर जिसको अल्लाह ताला देना चाहे। जो अल्लाह से दिल से डरेगा, अकेले में डरेगा, अल्लाह के सामने रोएगा, अल्लाह उसी को सच्चाई की रोशनी दिखाएगा, नूर अता फरमाएगा, जितना जिसको चाहेगा। वरना कोई उसके इल्म में से, उसके ज्ञान में से जर्रा बराबर इल्म नहीं ले सकता। उसने पैक कर दिया है, मगर जिसको कि अल्लाह देना चाहे, जितना देना चाहे। अब देखो ना, अगर आप किसी जज के पास जाकर के, मजिस्ट्रेट के पास जाकर के उससे कहें कि जी ये फ़ाइल मत देखें आप, फ़ाइलें आजकल बहुत झूठी हो गई हैं और मैं आपको बताता हूँ कि असल बात क्या है, तो वो जज जो है आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएगा कि कोई और बात मुझे समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि उसको सच्चाई पता नहीं है। ईमानदारी से बताओ, क्या आप अल्लाह से ये बात कह सकते हैं कि या अल्लाह आप इसका फ़ैसला कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको सही बात क्या है। कसम खुदा की, अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ को हर समय देखता है। ईमानदारी से बताओ, पूरी कायनात को वही चला रहा है। अगर उसी को ज्ञान ना होगा तो फिर कायनात का फ़ैसला कैसे होगा? तो फिर सारे इंसानों का फ़ैसला कैसे होगा? हर चीज़ को तो वही चलाने वाला है। तो ईमानदारी से बताओ कि जैसे जज के सामने आपने कहा कि मैं बताता हूँ आपको असल बात क्या है, ये फ़ाइल वाइल मत देखो आप, तो अल्लाह से कोई कह सकेगा इस बात को कि या अल्लाह ये बात तेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में है, मैं तुझे बताता हूँ इसके बारे में। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। अल्लाह के इल्म में से कोई जर्रा बराबर इल्म नहीं ले सकता मगर जितना कि अल्लाह किसी को देना चाहे। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। वो तो जानता है सब कुछ जो दुनिया में लोग कर चुके, जो अब कर रहे हैं और जो आगे करेंगे। तो उसकी जात मैंने सूरह इखलास में बयान कर दी, अब मैं सिफ़ात बयान कर रहा हूँ। उसकी पहचान मैंने, उसकी जात बयान कर दी कि वो एक है, सब उसके मोहताज हैं, उसकी ना शुरुआत है ना उसका अंत है और उस जैसा कोई नहीं है।
اب اس کی صفات یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ فیصلہ کیسے کرے گا۔ اور اس بات کو بھی سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گیان تھا، جو علم تھا، وہ ان کا ذاتی علم نہیں تھا، اللہ کا عطا کیا ہوا علم تھا، محدود نہیں تھا، ہاں لامحدود نہیں تھا، محدود تھا۔ لامحدود کا مطلب جس کی کوئی حد نہ ہو، محدود کا مطلب جس کی حد ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ محدود تھا، لامحدود نہیں تھا۔ لامحدود علم صرف اللہ کے پاس ہے، ان کا خود ذاتی علم نہیں تھا، اللہ کا عطا کیا ہوا، دیا ہوا علم تھا۔ اور نہ وہ عالم الغیب تھے، انتریامی تھے، اللہ جو خبر دیتا تھا وہ بتاتے تھے۔ عالم الغیب انتریامی صرف اللہ ہے، جس کو آگے اور پیچھے کی سب خبر ہے، کیونکہ کرتا ہی وہ ہے، تو خبر اس کو کیسے نہ ہوگی؟ یہ تو ہماری عقل کو سمجھانے کے لیے ہے۔ پوری کائنات کو وہی چلا رہا ہے۔ ایک دھول کا ذرہ جب تک اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہ گیرے، کوئی اور گیر نہیں سکتا۔ اللہ ہی اس کائنات میں حرکت کرتا ہے، حرکت پیدا کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ وسیع کرسیہ السماوات وما فی الارض، اس کا اقتدار، اس کی حکومت چھائی ہوئی ہے آسمانوں پر بھی اور زمینوں پر بھی۔ ہر چیز پر اس کی حکومت ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ وہ ایسی طاقت والا ہے کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ہر چیز پر اس کی حکومت ہے، اقتدار ہے، اس کی بادشاہت کی حکومت چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤدہ حفظہما، ساری کائنات کو چلاتا ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے، مگر تھکتا نہیں ہے، تھکنے سے پوتر ہے، ہر سمے کاریہ میں لگا رہتا ہے، کوئی چیز اس کو تھکا نہیں سکتی، کوئی کام اس کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی کام اس کو تھکا نہیں سکتا۔ ایک ایک ساتھ لاکھوں کروڑوں ماداؤں کے پیٹ میں بچے بنا رہا ہے، کسی کی آنکھ بنا رہا ہے، کسی کے کان بنا رہا ہے، کسی کے ہونٹ بنا رہا ہے، کسی کے ہاتھ بنا رہا ہے، کسی کے پیر بنا رہا ہے، کسی کے سر بنا رہا ہے، کسی کے کچھ بنا رہا ہے، الگ الگ۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے علی کل شیء قدیر، کس طرح سے ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ ایک ایک ساتھ اربوں خربوں کاریہ کرتا ہے، ایک ایک ساتھ اربوں خربوں، یہ تو میں گنتی کر رہا ہوں بھائی اپنی عقل کے حساب سے، پتہ نہیں کتنے ایک ایک ساتھ کتنے کام کرتا ہے۔ یہ تو تورات میں انسان نے اپنی خصلت، اپنی فکر لکھ دی ہے، ملاوٹ کر دی ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں ان میں ملاوٹ کر دی ہے انسانوں نے اپنی طرف سے لکھ کر کے۔ تو تورات میں انسان نے اپنی فکر لکھ دی کہ اللہ نے 6 دنوں میں کائنات بنائی، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن 7ویں دن وہ تھک گیا، پھر جا کے اس نے آرام کیا، یہ غلط لکھا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ولا یؤدہ حفظہما، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو بنا کر اور چلاتا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں کائنات بنا کر، یہ نہیں ہے کہ تھک گیا اللہ تعالیٰ، بلکہ 6 دنوں میں کائنات بنا کر اللہ تعالیٰ عرش پہ جا کر وراجمان ہو گیا۔ تو یہ انسان نے تورات میں اپنی فکر لکھ دی ہے کہ انسان کام کر کے تھک جاتا ہے، تو اپنی خصلت کو اس نے لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی خصلت سے ملا دیا کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا، 7ویں دن جا کے آرام کیا۔ پھر لوگوں نے اسی حساب سے 7ویں دن اتوار کی چھٹی بنا لی کہ بھئی ہم بھی آرام کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر دنیا بھر میں اتوار کی چھٹی منائی جاتی ہے، اور جو کثرت سے چھٹی مناتے ہیں اتوار کے دن وہ تو بے وقوف، کسی کی کال بھی نہیں اٹھاتے، کسی سے بات بھی نہیں کرتے کہ بھئی اللہ نے آرام کیا تھا تو ہم بھی آرام کریں گے۔ عقل کا استعمال کر کے صحیح اور غلط بات کی تحقیق نہیں کرتے، سچائی کی کھوج نہیں کرتے، بلکہ جو رسم کسی شیطان نے انسانی شکل میں شیطان نے بنا دی، سب اسی پہ چلتے رہتے ہیں اندھے ہو کر کے، غور ہی نہیں کرتے سچائی پر۔ ارے یہ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اگر اللہ بھی نعوذ باللہ تھکتا تو کائنات پھر صحیح کیسے چل پاتی؟ پھر حساب سے یار تم ہی کوئی کام کر رہے ہو ہوش و حواس میں، اور پھر تم تھک جاؤ تو وہ کام صحیح کیسے ہو جائے گا؟ پھر تھکان کا کام الگ ہوتا ہے اور ہوش و حواس کا صحیح کام الگ ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کیا دن نکلنے میں کوئی کمی آتی ہے روز؟ کیا رات ہونے میں کوئی کمی آتی ہے؟ کیا سورج کے نکلنے میں کمی آتی ہے؟ کیا ہواؤں کے چلنے میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ کیا زمین میں سے روزی پیدا ہونے میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، کیا اس میں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، ضرورتیں بھی اس کے اندر اس نے پیدا کی ہیں، پھر ان کو پوری بھی وہی کرتا ہے۔ تو تم جو یہ اتوار کے دن کی چھٹی مناتے ہو نا، یہ چھٹی اسی حساب سے بنائی ہے، لوگوں نے بنائی ہے۔
تو انسان نے جو ہے اپنی خصلت، اپنی فکر وہ جو ہے دھارمک گرنتھ میں لکھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات بنائی اور پھر 7ویں دن جا کر جو ہے تھک گیا اور پھر اس نے آرام کیا۔ تو پھر اسی حساب سے لوگوں نے چھٹی بنا لی کہ بھئی اب ہم 6 دن نوکری کر رہے ہیں، 6 دن میں تھک گئے، اب 7ویں دن جو ہے اتوار کو جو ہے اب آرام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا قرآن مجید میں کہ یقیناً زمین و آسمان کے اندر جو بھی کچھ ہے، زمین و آسمان کے بیچ، زمین و آسمان میں، ان کو ہم نے 6 ہی دنوں میں پیدا کیا۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی کہ ہم نے جا کے آرام کیا۔ یہ تو تم نے اپنی طرف سے بات گڑھ لی ہے۔ تو ہم نے جو ہے 6 ہی دنوں میں پیدا کیا، لیکن ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی کہ جو ہم آرام کرتے، کیونکہ ہم تھکان سے پوتر ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ سب سے اونچا اور سب سے بڑا اور سب سے بڑی عظمت والا ہے، اس کے نام کو دنیا میں بلند کرو اے ایمان والو۔ وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، تم بولتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کو دنیا میں قائم کرو اے ایماندار اور سچائی کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی حکومت دنیا میں قائم کرو، شیطان کی حکومت کو مٹاؤ، ظلم جاستی کی حکومت کو مٹاؤ، امن شانتی کی حکومت، اللہ کی حکومت کو قائم کرو، اللہ کی بڑائی کو قائم کرو، اللہ کی بات کو سب سے اونچا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری وفاداری کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ تم جو سمے دنیا میں لے کے آئے ہو وہ سمے پورا ہو رہا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس کے دربار میں تمہیں جواب دینا ہے کہ تم کتنے ایماندار تھے۔ تو سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی مرضی، اس کا قانون، اس کی حکومت اس قرآن کے اندر ہے، اس کی حکومت اس دنیا میں غالب کریں، قائم کریں، اس قرآن کے قانون کو دنیا میں قائم کریں۔ اگر تم سچے ہو تو شیطان کی برائی کو مٹانے کے لیے، اللہ کی اچھائی اور سچائی کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کرو، جہاد کرو، جس حالت میں بھی ہو جہاد کرو۔ اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روکو، اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو پھر زبان سے روکو، اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھو۔ جس نے دل سے برائی کو برا نہیں سمجھا اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، چاہے وہ رات دن نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، وہ کتنا بھی دکھاوا کرتا رہے۔ تم اپنے داڑھیوں کے طول سے اور لمبے چوڑے کرتا پجامہ سے اور چوڑی ٹوپی اوڑھنے سے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو اس قرآن کا پیغام دنیا میں عام کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی اور صحیح کہی ناپ تول کر تو اس نے سچ کہا۔ جس نے اس قرآن کو صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کیا، کرتویہ کیا، تو اس کا پن ہے، جو اس کا اجر ہے، جو اس کا اچھا بدلہ ہے، وہ محفوظ ہو گیا، سرکشت ہو گیا اللہ کے یہاں۔ اور جس نے اس قرآن کی بنیاد پر جو ہے کوئی فیصلہ کیا، کوئی عدل کیا، اس نے سچا فیصلہ کیا، سچا اور صحیح فیصلہ کیا۔ جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے سچا اور صحیح فیصلہ کیا۔ اور جس نے اس قرآن کو صحیح سمجھ کر لوگوں کو اس کی طرف بلایا تو اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھے راستے کی طرف، اللہ کے سچے راستے کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ ہو جائے گی، کہا کہ ہو گئی۔ اللہ اس کو سچا راستہ اپنا ضرور دکھائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس قرآن کا پرچار کرنے کے لیے اس کا پرچارک بن کے کھڑا ہو جائے تو کوئی اور چاہے آئے نہ آئے، اس کو سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے، اللہ کے یہاں اس کی ہدایت تو ہو گئی۔ اللہ نے اس کو سچی راہ دکھا دی، اس کی ہدایت تو ہو گئی۔ اگر کوئی قرآن کے پیغام کو قبول کرے گا تو اپنا فائدے کے لیے کرے گا، نہیں کرے گا تو اپنے نقصان کے لیے کرے گا، لیکن جو اس کو پرچار کر رہا ہے اس کی ہدایت تو ہو گئی۔ وہ تو اس دنیا میں آنے کا، جیون کے مقصد کو پا لے گا۔ تو جو قرآن کا پرچارک بن جائے گا، قرآن کا دائی بن جائے گا، حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ گواہی دے رہی ہے کہ اس کی ہدایت تو ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، گزر کر، صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے، ان کے شیشے،
تو ایک مرا ہوا بکری کا بچہ یا کتا مرا ہوا سڑ رہا تھا، وہ اس کے اندر گنار پڑ رہی تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی اس سڑے ہوئے کتے کو جس میں گنار پڑ رہی ہیں، بدبو آ رہی ہے، 1 درہم کے بدلے کوئی خریدنا اس کو پسند کرے گا؟ یعنی آج کے زمانے میں آپ سے کہوں کہ کیا 1 روپے میں بھی آپ اس سڑے ہوئے کتے کو خریدنا پسند کریں گے؟ تو آپ ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ یہی بات صحابہ کرام نے کہی کہ یا رسول اللہ ہم اس کو خرید کر کیا کریں گے، اس کو تو کم سے کم پیسے میں بھی خریدنا بیکار ہے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلو ہاں اس کتے سے بھی گئی گزری ہے، اس مرے ہوئے سڑے ہوئے کتے سے بھی گئی گزری ہے۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو حضور نے فرمایا ان سے کہ آؤ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھا کے لاؤں۔ ایک جنگل میں پہنچ گئے، وہاں جا کے دیکھا تو بڑے بڑے بادشاہوں کی جو ہیں کھوپڑیوں کے ڈھانچے پڑے، ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے، جو دنیا میں کبھی بادشاہ کہلایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ وہ ان بادشاہوں کی کھوپڑی ہے جو کبھی دنیا کے اندر اپنے نوکروں سے اپنے سر میں تیل کی مالش کرایا کرتے تھے، دنیا میں حکومت چلایا کرتے تھے، دنیا میں گھمنڈ اور اہنکار دکھایا کرتے تھے، دنیا میں فساد پھیلایا کرتے تھے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتے تھے، مرنے کے بارے میں کبھی ہوش میں غور نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھ لو ان کی کھوپڑیوں کو کتے گھسیٹے گھسیٹے پھر رہے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ میرے بھائیوں آج ہم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، ہم ذرا بھی سچائی پر غور نہیں کرتے کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہ جیون بیکار ہے، ہمارے سامنے رات دن لوگ مر رہے ہوتے ہیں مگر ہم اپنی موت پر ہوش میں غور نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں یہ دنیا اور شیطان تمہارے دشمن ہیں، تمہیں تکلیف دینے والے ہیں۔ اپنے مالک، سچے مالک جس نے تمہیں بنایا ہے اس کی پناہ میں جاؤ، اس کی محبت کو پاؤ، سارے جہان کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت کو پاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ جیسے بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو کوئی خوف، کوئی ڈر اس کے اوپر سوار ہو جائے تو وہ ایک دم سے آئے گا دوڑا ہوا اور اپنی ماں سے آ کر چمٹ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے اپنے چھوٹے سے دماغ، اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق کہ میں اب قلعے میں آ گیا ہوں، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیوں اس دنیا اور شیطان کو دشمن سمجھ کر، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے اندر خوف پیدا کرتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں، تو دوڑ کر اللہ کی طرف چپٹ جاؤ۔ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہاں اللہ سے چمٹ جاؤ۔ جو اللہ سے چمٹ گیا اس کی ہدایت تو ہو گئی صراط مستقیم کی طرف، اللہ کے سچے راستے کی طرف۔ تو اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر دنیا کی ہر چیز کو چھڑوا دے، میرے بھائیوں پہلے ہی دل سے چھوڑ دو، اللہ کی محبت دل میں بساؤ، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال دو۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر تمہیں اپنی طرف لوٹائے اور 4 لوگ تمہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اللہ کی طرف لے جائیں، تم اپنے پیروں پہ چل کے اللہ کی طرف چلے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اس کے قدموں میں جھک جاؤ، ہاں اللہ سے چمٹ جاؤ۔ جیسے بچہ اپنی ماں سے آ کر چمٹ جاتا ہے، کوئی خطرے کو دیکھتا ہے تو پھر اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا، اپنے چھوٹے سے دماغ کے مطابق سوچتا ہے وہ۔ جب تم اللہ سے چمٹ جاؤ گے تو دیکھنا تم اللہ کی قدرت کیسے کام کرے گی، انشاءاللہ تمہیں ڈر اور غم سے آزاد کر دے گا۔ تمہیں اس دنیا کے ڈر اور غم سے اور موت کے بعد جو ڈر اور غم آنے والا ہے اس سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ جس نے اللہ کا سہارا لیا اس نے سب سے مضبوط سہارا لیا، کامیاب سہارا لیا۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سہارا لیا وہ مارا گیا۔ اللہ کو اپنا حمایتی بنائیں، اللہ کو اپنا مددگار بنائیں۔ اللہ سے بہترین حمایتی کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، پشت پناہ کوئی نہیں، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، رکشا کرنے والا کوئی نہیں، پیار کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھیا محبت کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھیا سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھیا وارث کوئی نہیں، اللہ سے بڑھیا روزی دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا روزی دینے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں دنیا کا سب سے بڑا امیر
اور سب سے بڑا خوشحال اور سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا ہوشیار اور سب سے بڑا سمجھدار انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اسے راضی کرنے کے لیے اس کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے، جو اسے صرف راضی کرنے کے لیے جی رہا ہے، جس کی منزل اللہ کو راضی کرنا بن چکی ہے، جو اللہ اسے حکم دے اسے بنا جھجک کے بنا ڈر کے پورا کرے۔ آج لوگوں سے کہیں کہ لوگوں آج اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام غیر مسلمانوں تک پہنچاؤ، تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ماحول صحیح نہیں چل رہا ہے، یہ نہیں صحیح چل رہا ہے، دنیا پرستی میں لین ہیں، اللہ سے فراڈ بازی کرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ڈرنے کے لائق صرف اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ۔ اس دنیا میں جس انسان کو بھی دیکھو، جس کو بھی دیکھو، اسے اپنے سے بہتر سمجھو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس کو عزت دو۔ ہر انسان کا من عزت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امن شانتی پھیلانے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم جنت کا گھر انہی لوگوں کو دیں گے جو دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے، جو فساد پھیلانے کے بارے میں سوچتے تک بھی نہیں ہیں۔ تو اس دھرتی پر جسے دیکھو اسے اپنے سے کمزور، اپنے سے بیکار مت سمجھو، اپنے سے بہتر سمجھو، چاہے وہ گنہگار ہو اور تم نیکوکار ہو۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی بات بری لگ جائے اور وہ تمہاری نیکی تم سے چھین لے اور گنہگار کو نیکی کرنے والا بنا دے۔ اس دنیا میں لوگ برائی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، شیطان نے اس دنیا میں برائی کا اتنا پروپگنڈا پھیلا رکھا ہے، اس دنیا میں لوگ برائی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ کوئی سچائی سمجھانے والا بھی آتا ہے تو اس پر بھی لوگ شک کرتے ہیں۔ اس دنیا میں نفرتوں کے لوگ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ کوئی محبت کرنے والا بھی ہو تو ہم اس پہ شک کرتے ہیں۔ بے شک یہ دنیا دھوکہ ہے، مگر میرے بھائیوں سب پر شک نہ کریں، اس دنیا میں سچے لوگ بھی ہیں۔ آپ اللہ کی دی ہوئی عقل سے سچ اور جھوٹ کو سمجھیں، سچے اور جھوٹے کو سمجھیں، یہی ہمارا امتحان ہے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، دنیا بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا۔ بچپن میں لوگ انگلی پکڑ کر چلاتے تھے، کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، لیکن جب چلنا سیکھ گئے، جب سے چلنا سیکھا ہے تو لوگ قدم قدم پر گرانا چاہتے ہیں۔ بچپن میں سب پیار سے بولتے تھے، محبت سے بولتے تھے، چلنا نہیں آتا تھا تو چلنا سکھاتے تھے۔ جب سے چلنا سیکھا ہے اس دنیا میں تو لوگ قدم قدم پر گرانا چاہتے ہیں، دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ترقی کو دیکھ کر جلتے ہیں، قدم قدم پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دغا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دنیا دکھوں کا گھر ہے، صرف رہنے کے لائق گھر جنت کا گھر ہے، جس میں نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ مصیبت ہے۔ بچپن میں اس دنیا میں سبھی لوگ پیار سے بولتے ہیں، اس لیے دنیا سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو، اس دھوکے سے انسان محبت کر بیٹھتا ہے، بچپن کی یادیں انسان کی نکل نہیں پاتی ہیں۔ لوگ دنیا میں کڑوے بول بولتے ہیں، دل کو دکھاتے ہیں۔ جو لوگ زبان سے کڑوے بول بولتے ہیں، ان بولوں کے، ان شبدوں کے، ان الفاظوں کے دانت نہیں ہوتے، مگر وہ بول کاٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کی مرضی پر چل کر زندگی کو سکون شانتی سے خوبصورت بنائیں، اور زندگی تب خوبصورت بنتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ ایمان والا سچا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دے۔ یہی تو اچھا انسان ہے، ایمان والا ہے، ایماندار ہے، جو اللہ کو راضی کرے دھرتی پر امن شانتی قائم کر کے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک اور سچے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ مالک تو وہ سب کا ہے، لیکن اچھے لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب تم اگر اچھے ہو، تم سے پوچھا جائے کہ بھئی تم کیسے لوگوں کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں کے یا بروں کے، تو آپ کہیں گے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بے شک نیک اور سچے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج دھرتی فسادیوں سے بھری پڑی ہے۔ لوگ شیشہ کبھی نہ دیکھتے اگر شیشے میں چہرے کی جگہ انسان کے برے کرم دکھائی دیتے۔ جب لوگ اپنے برے کرموں کی وجہ سے
دل سے اترتے ہیں تو ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ یہ دنیا مطلب ہی ہے، اس دنیا میں ہر انسان مطلب سے ملتا ہے، مطلب سے بات کرتا ہے، مطلب سے جڑتا ہے، مطلب نہ ہو تو ٹوٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تو میں مطلب سے کہوں گا کہ اے مطلب تیرا شکریہ، تیری وجہ سے لوگ کم سے کم جڑے تو رہتے ہیں۔ تو اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے سب انسانوں کو جوڑ کر رکھا ہے، ورنہ یہ بکھر جاتے۔ اگر آپ واقعی میں اللہ کی مرضی جاننا چاہتے ہیں، سیدھے اور صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو غور کریں کہ آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہم جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، وہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سچ اللہ کا ہے، سچائی سے نگاہ نہ چرائیں۔ اور سچ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اتنے لوگ مر رہے ہیں، ہم اپنی موت کو بھلائے پھرتے ہیں، سچائی سے نگاہ چراتے پھرتے ہیں، دنیا کے جس دھوکے میں لگے پڑے ہیں۔ جب موت آئے گی سب دھوکہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی عبادت میں، اس کے حق میں چوری نہ کریں، اللہ سے آنکھ نہ چرائیں، سچائی سے آنکھ نہ چرائیں، موت کو یاد کریں کہ مرنا ہے، جانا ہے اس دنیا سے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اللہ کی طرف دھیان دیں، اسے راضی کریں، اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، خود بھی سچائی پر چلیں اور ہمارے چینل کو پھیلائیں، سچائی کو پھیلائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔